بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو ہجرت کے دوران ام معبد کے خیمے پر آپ کا گزر ہوا، اور وہاں ایک بکری تھی، اس کا آپ نے دودھ دوہا، سب نے پی لیا، ایک برتن بھی، بڑا برتن بھی بھر کر ان کو دے دیا۔ تو ادھر یہ واقعہ پیش آیا، اور ادھر ہاتف غیبی نے مکہ میں اشعار پڑھے۔ آواز تو سنائی دیتی تھی مگر اشعار کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ اشعار کل ہمارے سامنے آ گئے تھے۔ تو جب یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو پہنچے کہ ایک ہاتف غیبی کی طرف سے ایسے اشعار پڑھے گئے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں یہ اشعار پڑھے: لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقدس من يسري إليه ويغتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم فأرشدهم من يتبع الحق يرشدي وهل يستوي ضلال قوم تصفهوا عمن وهداة يهتدون بمهتدي وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد۔ تو یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پڑھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: البتہ خائب و خاسر ہوئے وہ لوگ جن میں سے ان کا پیغمبر چلا گیا، یعنی قریش، اور پاک اور مقدس ہو گئے وہ لوگ جو صبح و شام اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی انصار۔ اس نبی نے ایک قوم سے کوچ کیا، ان کی عقلیں تو ضائع ہو گئیں، اور ایک دوسری قوم پر خدا کا ایک نیا نور لے کر اترے۔ خدا نے گمراہی کے بعد اس نور سے ان کی رہنمائی کی، اور جو حق کا اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اور کیا گمراہ اور ہدایت پانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور اہل یثرب یعنی مدینہ پر ہدایت کا قافلہ سعادتوں اور برکتوں کو لے کر اترا ہے۔ وہ نبی ہیں، ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھنے والوں کو نظر نہیں آتی، اور وہ مجلس میں لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر وہ کوئی غیب کی خبر سناتے ہیں تو آج ہی یا کل صبح تک اس کا صدق اور اس کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب یا شروع سے لے کر، یعنی قصہ ام معبد سے لے کر یہاں تک یہ جتنی روایت ہے، اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ روایت متعدد صحابہ کرام سے مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ ام معبد، ابو معبد یعنی ام معبد کے شوہر، اور حبیش بن خالد جو کہ ام معبد کے بھائی ہے، ابو سلیت بدری، اور ہشام بن حبیش بن خالد، ان سب حضرات سے یہ روایت مروی ہے۔ اول ذکر شروع میں جو چار ہے، ام معبد، ابو معبد، حبیش بن خالد اور ابو سلیت، یہ چار تو ان چار کا صحابی ہونا مسلم اور متفق علیہ ہے۔ ہشام بن حبیش بن خالد، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہے یا تابعی ہے۔ ابن حبان نے ہشام کو صحابہ میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہشام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، یعنی وہ خود صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور پھر اس کو بیان کیا۔ ام معبد کی روایت کو ابن سکن نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا روایت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور کئی سندوں سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔
اور ابو معبد کی روایت کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ حبیش ابن خالد کی روایت کو بغوی، ابن شاہین، ابن سکن، طبرانی، ابن مندہ وغیرہ حضرات نے ذکر کیا ہے۔ ابو سلید بدری کی روایت عیون الاثر میں مذکور ہے۔ حبیش کی روایت کو حافظ ابن سید الناس نے بھی ذکر عیون الاثر میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نیز حبیش ابن خالد کی روایت کو حافظ مزنی نے تفصیل کے ساتھ تہذیب الکلام میں اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ تہذیب الکلام جو کتاب ہے، کہہ رہے یہ نوادر عالم میں سے ہیں، یہ ایک چیز نادر ہوتی ہے، بہت کم ملتی ہے، تو حضرت فرما رہے اس کا قلمی نسخہ جو قلم سے لکھا گیا تھا وہ کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں ہے، اسی سے میں نے استفادہ کیا ہے، یعنی اسی سے میں نے یہ پڑھ کے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ہشام ابن حبیش کی روایت مستدرک میں مذکور ہے۔ حاکم اس روایت کی نسبت فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ اس کے بعد حاکم نے اس حدیث کا اور بھی مختلف طریقوں سے مروی ہونا بیان کیا ہے، وہ طریقے گو فردن فردن شرط صحیح پر نہ ہو، یعنی وہ جتنے بھی سندیں ہیں وہ سب اکیلے اکیلے تو صحیح نہیں ہے، لیکن مجموعہ مل کر مفید اور ثابت ہونا چاہیے، ثابت اور طمانینت ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن عبد البر استیعاب میں فرماتے ہیں کہ ام معبد کے قصے کو اسی بسط و شرح کے ساتھ متعدد صحابہ سے ایک کثیر جماعت نے روایت کیا ہے۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی، یہ جو واقعہ بیان ہوا قصہ ام معبد، تو یہ صحیح ہے اور کئی سندوں سے روایت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسی واقعہ کے قریب بلکہ بعینہ ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، جس کو حاکم نے اکلیل میں اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کر کے یہ کہا ہے کہ اسناد حسن ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس روایت میں ام معبد کا نام مذکور نہیں ہے، یعنی جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صرف ایک عورت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، نام کے ساتھ نہیں ہے، جو بعینہ ہی ام معبد کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ بالکل اس طرح ہے لیکن ام معبد کا نام نہیں ہے۔ محمد ابن اسحاق اور امام بیہقی کا میلان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ بعینہ ہی ام معبد کا واقعہ ہے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ بیان کیا وہ بھی ام معبد کا ہی واقعہ ہے، لیکن نام صرف انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن حافظ مغلطائی نے کا میلان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ ام معبد کے واقعہ کے علاوہ ہے، یعنی وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نیز یہ واقعہ قیس بن نعمان سے مختصراً مروی ہے۔ حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بزار نے اس کو روایت کیا اور اس کے جو راوی ہے وہ سب صحیح راوی ہے۔ انہی ابو معبد خزاعی سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حدیث قہقہہ کی روایت کی ہے۔ یہ جو ابو معبد ہے، ام معبد کے شوہر، ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ان کی کتاب ہے مسند امام اعظم، اس میں یہ روایت کی ہے۔ قال ابو حنیفہ یا روا ابو حنیفہ عن منصور بن زازان الوسطی عن الحسن عن معبد بن ابی سعید الخزاعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما هو في الصلاة اذا قبل اعمى يريد الصلاة فوقع في زبية فاستضحك القوم فقهقهوا فلما انصرف صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور ابن زازان وسطی سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے معبد بن ابی سعید الخزاعی سے روایت کیا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے کہ ایک نابینا شخص آیا نماز کے ارادے سے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا کھڈا بنا ہوا تھا، وہ اس میں گر گیا، تو کچھ صحابہ کرام ہنسنے لگے اور اتنی اونچی آواز سے ہنسے کہ جس کو کہہ کے ساتھ ہنسنا کہتے ہیں، اونچی آواز سے وہ ہنسنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اونچی آواز سے ہنسا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وضو بھی کرے اور وہ نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو نواقض وضو ہے، جو وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، 8 جو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک قہقہہ کے ساتھ نماز میں ہنسنا ہے، کہ نماز میں اگر کوئی اونچی آواز سے ہنسے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز کے باہر اگر کوئی ہنسے اونچی آواز سے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ آگے قصہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ قریش نے یہ اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق کو قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے، ہر ایک کے معاوضہ میں علیحدہ علیحدہ 100 اونٹ انعام اس کو دیا جائے گا۔ یہ بات حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں ذکر کی ہے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم راوی ہے کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں نے چند اشخاص کو ساحل کے راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ بے شک وہی ہیں، لیکن اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نہیں بلکہ اور لوگ ہوں گے، مبادا کہ یہ شخص یا کوئی اور سن کر قریش کا انعام نہ حاصل کر لے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں مجلس سے اٹھا اور باندی سے کہا کہ گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے نیچے لے جا کر کھڑا کریں، اور میں اپنا نیزہ لے کر گھر کی پشت کی طرف سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سر پٹ دوڑتا ہوا چلا، یعنی تیزی سے چلا۔ جب سراقہ آپ کے قریب پہنچ گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور گھبرا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم پکڑ لیے گئے، یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، تو غمگین نہ ہو، تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی۔ اسی وقت سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک پتھریلی زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا، مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے، آپ دونوں حضرات اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے، خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا، اور قریش نے جو آپ کے قتل یا گرفتاری کے لیے 100 اونٹ کے انعام کا اشتہار دیا تھا، اس کی میں نے آپ کو اطلاع دی کہ اس طرح مسئلہ پیش آیا ہے، قریش نے 100 اونٹ کا اشتہار دیا ہے۔ جو زادرہ میرے ساتھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ مزید احتیاط کی غرض سے میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک تحریر امن و معافی کی مجھ کو لکھوا دیں۔ آپ کے حکم سے عامر ابن فہیرہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر معافی کی سند لکھ کر مجھ کو عطا کی اور روانہ ہوئے، اور میں بھی امان نامہ لے کر واپس ہوا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ملتا تھا اس کو واپس کر دیتا تھا اور یہ کہہ دیتا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ آیا ہوں۔ اسی بارے میں سراقہ نے ابو جہل کو مخاطب بنا کر یہ کہا، ابا حکم، واللہ لو کنت شاہدا لأمر جوادی حین صاحت قوائم۔ اے ابو جہل، خدا کی قسم اگر تو اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دھنس رہے تھے، علمت ولم تشکک بأن محمدا نبی ببرہان فمن ذا یقاومہ، کہ تو اس وقت یقین کرتا اور ذرہ برابر تجھ کو شک نہ رہتا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، دلائل اور براہین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ
موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مشابہ ہیں۔ جس طرح قارون موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دھنسا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ بلا خوف و خطر راستہ طے کرتے رہیں۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت زبیر کاروان تجارت کے ساتھ شام سے واپس ہوتے ہوئے آپ کو ملے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے سفید لباس پیش کیا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی دونوں حضرات کی خدمت میں لباس پیش کیا تھا۔ اچھا، سراقہ ابن مالک، ان کے بارے میں ایک دو باتیں حاشیے میں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو جو بد دعا دی تھی تو وہ یہ تھی اللہم اسرعہ، اے اللہ اس کو بچھاڑ دے۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ روایت امام بخاری کی ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہم اکفنا بما شئت، اے اللہ تو ہم کو کفایت فرما جس طرح تو چاہے۔ اس لیے دشمنوں کے مقابلہ میں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اور جتنی بھی کہیں بھی آدمی سفر کرے، کہیں سے آپ کو کسی چیز کا خوف لگ رہا ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اکفنا بما شئت، کہ اے اللہ تو ہماری کفایت فرما جس طرح تو چاہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تو یہ ہے کہ گھٹنوں تک دھنس گیا زمین میں، لیکن ایک روایت میں ہے کہ پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ فتح الباری میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے سراقہ سے فرمایا کیف بک اذا لبست سوار کسرا، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تو کسرا شہنشاہ عجم کے کنگن پہنے گا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب عجم فتح ہوا تو کسرا کا تاج اور اس کے کنگن اور دیگر زیورات مسجد نبوی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کر ڈال دیے گئے۔ فرمایا بلاؤ سراقہ کو۔ سراقہ حاضر کیے گئے۔ فاروق اعظم نے سراقہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہاتھ اٹھا اور یہ کہہ کر اللہ اکبر الحمدللہ الذی سلبہما من کسر بن ہرمز والبسہما سراقۃ الاعرابی، کہ اللہ اکبر، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے یہ کنگن کسرا سے چھینے اور ایک گنوار اور دیہاتی سراقہ نامی کو پہنا دیے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ زیورات مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کو روایت کیا ہے علامہ زرقانی نے، اور علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیعاب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ کچھ مختصر سا واقعہ تھا سراقہ ابن مالک کا، اور آگے ایک قصہ ہے، قصہ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، وہ بھی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت